الحمد للہ حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سفر کے مہینے کے بارے میں، اس کی اہمیت اور اس کے بارے میں چند ایسی مشہور باتوں کی وضاحت کریں گے کہ جن کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو جستجو ہوتی ہے کہ کیا یہ درست ہیں یا نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 18 اور 19 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں پتھر ماریں گے اور تم پاؤ گے ہمارے ہاتھوں دردناک سزا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں ہم نصیحت کرتے ہیں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توہم پرستی اور بدشگونی کی مذمت بیان فرمائی ہے اور اسے گمراہ کن قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے اصحاب قریہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک بستی کا نام تھا انطاکیہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر بھیجے۔ بنی اسرائیل میں 2 پیغمبر انطاکیہ کی بستی میں آئے تاکہ وہ ان لوگوں کو شرک و کفر سے بچنے اور توحید و رسالت کے ماننے کی دعوت دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 2 رسولوں کی مدد کے لیے ایک تیسرے رسول کو بھی مبعوث فرمایا۔ بستی والوں نے ان سب کو جھٹلایا، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب اور توہین کی وجہ سے بارش بند کر دی گئی اور قحط کی شکل پیدا ہو گئی۔ اب بستی والوں نے کہا کہ ہم تمہاری آمد کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہارے آنے کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر مصیبتیں آئیں، حالانکہ وہ مصیبتیں رسولوں کے آنے کی وجہ سے نہیں ہوئی تھیں، بلکہ انہیں جھٹلانے کی وجہ سے ہوئی تھیں۔ وہ جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، ان لوگوں نے اس کو جب ماننے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے۔ تو جواباً بستی والوں نے یہ کہا کہ یہ مصیبت تو تمہاری اپنی پیدا کردہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کے سبب ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی اعمال کے سبب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ شورى کی آیت ہے، اور تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے تو وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ نحوست کا تعلق یاد رکھیے گا ہرگز کسی دن، وقت، تاریخ، مہینہ یا سال سے نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، ریپیٹ کر رہا ہوں، نحوست کا تعلق کسی دن، وقت، تاریخ، مہینہ یا سال سے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان کا آزمائش میں مبتلا ہونا، امتحان میں مبتلا ہونا، یہ قانون قدرت ہے۔ وہ جو چاہے کرے، جس کا چاہے جیسے امتحان لے، جسے چاہے جیسے آزمائے۔ کسی دن یا مہینے میں مصیبت نازل ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس دن کو منحوس قرار دے دیا جائے۔ تاریخ اسلام کے کئی ایسے خوشگوار واقعات ہیں جو ماہ سفر میں رونما ہوئے، جن کو جاننے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ماہ سفر خیر کا مہینہ ہے۔ کسی شے کے بارے میں بدفعلی، نحوست اور توہم پرستی کا نظریہ در حقیقت ایک غیر اسلامی سوچ ہے، ہندوانہ طرز عمل ہے۔ ہمارے معاشرے میں بدفعلی، نحوست اور توہم پرستی جہاں دیگر امور میں بہت اہم سمجھی جاتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے، وہاں ماہ سفر کے متعلق عموماً لوگ بے شمار غلطیوں، ضعیف الاعتقادی، ڈر اور خوف کا شکار رہتے ہیں، جس کا حقیقت اور اسلامی شریعت میں دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام سے قبل
سفر کے مہینے کے بارے میں کئی باتیں مشہور تھیں۔ مثلاً لوگوں کا خیال تھا کہ اس مہینے میں آسمان سے لنگڑے جن اترتے ہیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے، ٹریول نہیں کرتے تھے۔ وہ اسے جنگ و جدال کا مہینہ شمار کرتے اور جو ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا آپس میں جنگیں شروع کر دیتے تھے۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کے سبب آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر بہت سی باتیں ایسی رواج پا چکی ہیں کہ جن کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، جن کا صرف یہ سنت و شریعت سے کوئی ثبوت نہیں بلکہ شریعت و سنت کی تعلیمات کے سراسر وہ خلاف ہیں۔ عموماً معاشرے میں صفر المظفر یعنی یہ جو مہینہ ہے دوسرا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، اس کی ابتدائی 13 تاریخوں کو منحوس تصور کیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ شادی بیاہ اور سفر وغیرہ سے گریز کیا جاتا ہے، ٹریولنگ سے گریز کیا جاتا ہے، بلکہ بعض مقامات پر 13 تاریخ کو چنے ابال کر اور بعض جگہ پر چوری بنا کر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اب تو رفتہ رفتہ پورے سفر کے مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا گیا ہے اور پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں کسی بھی نئے کام کے آغاز کو حرام سمجھا گیا ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 13 دنوں میں حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات میں شدت آ گئی تھی، لہٰذا یہ نظریہ اپنا لیا گیا کہ سفر کے ابتدائی 13 دن ان کی وجہ سے پورا مہینہ ہی منحوس اور ہر قسم کی خیر و برکت سے خالی ہے، حالانکہ اس بات کی کوئی اصل نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں، بیماری میں شدت سفر کے آخری ایام میں پیدا ہوئی تھی، جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس مہینے میں لولے لنگڑے اندھے جنات بڑی کثرت سے آسمان سے اتر آتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں اور در و دیوار کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہم ان ضرر رساں جنات کو بھگا رہے ہیں۔ اسی بنا پر بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے معاملے میں بہت محتاط اور خوفزدہ ہو جاتی ہیں کہ کہیں یہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ بعض علاقوں میں سفر کے مہینے کے اختتام پر خواتین مکڑی کے جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے سفر دور ہو جا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد اس مہینے میں بکثرت جنات کے زمین پر اترنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے جھوٹے نظریے پر ہوتا ہے، جن کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح عوام میں مشہور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، پھر تفریح کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ اسی بنا پر لوگوں میں مختلف رسمیں مشہور ہیں۔ بعض خواتین گھی، چینی یا گڑ کی روٹیاں پکا کر تقسیم کرتی ہیں اور جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت یابی کی خوشی میں یہ عمل کیا تھا۔ بعض لوگ اس بدھ کو اہتمام سے سیر و تفریح کے لیے باغات اور پارکوں میں جاتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اس روز اپنی صحت یابی کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تفریح فرمائی تھی، حالانکہ اس کا قرآن و حدیث کی صحیح روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ پکے ہوئے چھولے، عمدہ قسم کے کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں اور بعض علاقوں میں باقاعدہ تہوار منایا جاتا ہے۔ مزدور، کاریگر، مالکان اس دن کھانے، مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان تمام رسومات کی بنیاد غلط عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے، حالانکہ سفر کے آخری بدھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ نہیں ہوا بلکہ آغاز ہوا تھا۔ افاقہ نہیں ہوا تھا، صحت یاب نہیں ہوئے تھے، بلکہ کیا ہوا تھا؟ بیماری کا آغاز ہوا تھا اور پھر اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے 5 دن مبتلا رہے اور پھر آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ بات واضح ہوئی کہ سفر کے آخری بدھ کو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفات کا آغاز اور اس میں شدت ہوئی۔ یہود نے اس دن خوشیاں منائی تھیں۔ ان سے یہ تہوار ہندوؤں کی طرف منتقل ہوا اور پھر مسلمانوں کو یہ مغالطہ دیا گیا اور ان کو ورغلا دیا گیا کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے تو تم خوشیاں مناؤ۔ حضور نے غسل صحت فرمایا تھا، مدینہ منورہ سے باہر تفریح کی غرض سے تشریف لے گئے تھے۔ افسوس کہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمان بلا تحقیق ریسرچ کیے بنا ہی باطل کے اس حربے میں آ گئے اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت مرض کے دن کو تہوار کے طور پہ سیلیبریٹ کرنے لگے۔ اسی طرح عوام کی ایک بڑی تعداد اس مہینے میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھتی ہے۔ مشہور ہے کہ جو شادی سفر میں ہوگی وہ صفر ثابت ہوگی، یعنی وہ زیرو ہو جائے گی، بابرکت نہیں ہوگی، منحوس ہوگی۔ لہٰذا بعض لوگ اس مہینے میں شادی سے گریز کرتے ہیں اور پہلے سے طے شدہ تاریخوں تک کو محض سفر کے مہینے کی وجہ سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح خوشی کی کوئی دوسری تقریب بھی منعقد کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ نامبارک ہے اور منحوس ہے، لہٰذا اس میں کوئی بھی کام کیا جائے گا تو وہ نامبارک اور منحوس ہی ثابت ہوگا۔ یہ عقیدہ رکھنا سراسر غلط اور خلاف شریعت و سنت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی اسلام میں منحوس نہیں ہے۔ متعدد احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نفی واضح طور پر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چیز میں اس کی ذات کے لحاظ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں، گھر میں، عورت میں، سواری میں کسی بھی قسم کی نحوست نہیں ہے، ان سے بھی برکت ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا، یعنی بھوت پریت، بیماری، نحوست یہ ماہ سفر میں نہیں اترا کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ماہ سفر میں بیماری، بدشگونی، نحوست، شیطان، جنات کی گرفت کے اثرات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک کی بیماری خود سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ارشاد ہوا کہ ایک کی بیماری کسی دوسرے کو بذات خود نہیں لگتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ نہ بدفعلی اور نحوست کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، یعنی اس سے توہمات نہ لی جائیں، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ باقاعدہ مینشن کیا اور کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ نحوست کسی دن یا کسی چیز میں نہیں ہوتی، بلکہ نحوست ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش ہر لمحہ، ہر وقت، ہر سال، ہر ماہ، پوری زندگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس نحوست کو ختم کرنے کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے تاکہ اللہ کی ناراضگی ہم سے دور ہو سکے۔ یاد رہے کہ اللہ کی ناراضگی ہی نحوست کی وجہ ہے۔ انسان کی زندگی میں بے برکتی اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتی ہے۔ توبہ نہیں کرتا تو اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، نہ یہ کہ سفر کا مہینہ اس کے لیے کوئی نحوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات کو سمجھنے، قرآن و حدیث پر تحقیق کرنے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔